آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے استاد یا عاشق۔ نازو ہمارے چچا کے گھر کام کرتی تھی۔ وہ ایک سیدھی سادی لڑکی تھی۔ اس کا باپ چچا کی دکان پر ملازم تھا۔ چچا اس گھرانے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک روز نازو کے باپ کے سینے میں درد ہوا اور وہ دکان پر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس حادثے نے ہم سب کو افسردہ کر دیا۔ نازو کی عمر اس وقت 13 برس تھی۔ اب اس کا ایک بیوہ ماں کے سوا کوئی نہ رہا۔ گھر بھی کرائے کا تھا، لہٰذا چچا نے ان دونوں ماں بیٹی کو اپنے گھر کے سامنے والے مکان میں شفٹ کر دیا۔ یہ مکان بھی چچا ہی کا تھا، لیکن ادھورا بنا ہوا تھا۔ نزدیکی رہائش مل جانے کے بعد نازو کی ماں بیٹی کے ساتھ ہمارے گھروں میں کام کرنے آنے لگیں۔ نازو کی ماں کو ہم چاچی نورا کہتے تھے۔ وہ نیک عورت تھی، فرما بردار، ایسی جو کام بتاتا کبھی انکار نہ کرتی، اسی لیے سب کی پسندیدہ ہوتی گئیں۔ نازو ایک خوبصورت نازک اندام لڑکی تھی۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد جب وہ چھٹی جماعت میں تھی، اس کی پڑھائی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نازو کو اس بات کا سخت ملال تھا۔ وہ اکثر مجھ سے کہا کرتی، کاش مجھے پھر سے اسکول میں داخل کرا دیں تو عمر بھر یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ ایک دن چچی سے سفارش کی۔ انہوں نے چچا سے کہہ کر نازو کو اسکول میں داخل کروا دیا تو میرے چچا کی بیٹی نازش کے ساتھ جاتی تھی اور چھٹی کے بعد کام کرنے آ پہنچتی۔ چچی اس کے ساتھ بہت شفقت کے ساتھ پیش آتیں۔ وہ تعلیم کا تمام خرچہ برداشت کرتیں۔ اس کے علاوہ ماں کی بھی مالی مدد کیا کرتی تھیں۔ اسی باعث نورا ہمارے خاندان کی احسان مند تھیں، کیونکہ کبھی ہم نے احسان نہیں دلایا کہ وہ غریب بے سہارا ہے، بلکہ چچا چچی نے ان کو اپنے گھر کا فرد جیسا جانا۔ میرے چچا نورا کو آپا کہتے اور بہن کا درجہ دیتے تھے۔ عید کے موقع پر جو وہ اپنی بہنوں کے لیے لاتے، وہی چچی نورا کے لیے بھی لاتے تھے۔ نازو کو اپنی بیٹیوں کی مانند رکھا ہوا تھا۔ وہ میری چچی کے گھر کا کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھیں۔ ان کی اپنی لڑکیاں گھریلو کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتی تھیں۔ شروع میں میرے چچا ذات منیب نے نازو کی طرف دھیان نہ دیا۔ وہ اپنی پڑھائی میں مگن رہتا، لیکن جب نازو نے میٹرک کے بعد خوب رنگ و روپ نکھار لیا تو منیب کی نظریں اس پر پڑنے لگیں۔ ہماری چچی نے ان پر کوئی نوٹس نہ لیا، جیسے یہ دھیان دینے والی بات نہ ہو۔ منیب چاہتا تھا کہ نازو کو بھی کالج میں داخلہ کرایا جائے، جبکہ اس کی بہنیں کالج جا سکتی تھیں، وہ کیوں نہیں جا سکتی؟ تاہم چچی کو یہ بات منظور نہیں تھی۔ وہ کہتی تھیں، یتیم لڑکی ہے، ہم نے میٹرک تک پڑھا دیا، بس اتنا بہت ہے۔ اگر یہ کالج جائے گی تو کام کاج میں میرا ہاتھ کون بٹائے گا؟ اگر منیب اس کو پڑھا دیا کرے تو یہ پرائیویٹ طلبہ کے طور پر FA کا امتحان دے سکتی ہے۔ منیب یہ دل سے چاہتا تھا۔ ماں کی اجازت ملتے ہی وہ دن میں 1 گھنٹہ نازو کو پڑھانے لگا۔ نازو کی بھی خوابوں والی عمر تھی۔ قربت ملنے پر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ کسی پر ظاہر نہ کیا اور گھر میں کسی کو شک نہ گزرا کہ یہ نوجوان دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکنے لگے ہیں۔ ایک روز نازش نے چھپ کر ان کی باتیں سن لیں، ماں کو آگاہ کر دیا۔ چچی نے نازو سے کچھ نہ کہا، لیکن اپنے بیٹے کی خوب سرزنش کی کہ اب تم نازو کو نہیں پڑھاؤ گے، پڑھائی کے بہانے ایک یتیم لڑکی کو سیدھے راستے سے بھٹکا رہے ہو اور ایک بیوہ عورت کی عزت کو مٹی میں ملانا چاہتے ہو۔ کسی کو اپنے گھر پناہ دے کر اس کے ساتھ محبت کا کھیل رچانا شریفوں کو زیب نہیں دیتا۔ اگر تم نے آئندہ اس لڑکی کے بارے میں غلط سوچا، یہ لوگ تو گھر سے بدر ہوں گے ہی، تمہیں تمہارے ابو معاف نہیں کریں گے۔ اس دھمکی سے منیب ڈر گیا اور اس نے نازو کو پڑھانا تو دور، اس سے بات چیت ترک کر دی۔ یہ سب ماں کو مطمئن کرنے کے لیے تھا۔ دل سے وہ ابھی اسے چاہتا تھا۔ وہ نازو سے سچی محبت کرنے لگا تھا۔ اس کا ارادہ دل لگی کا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ شادی کرنے کا تھا۔
منیب نے سوچا پہلے تعلیم مکمل کر لوں، پھر والدین سے اپنی آرزو کا اظہار کروں گا کہ میں نازو کو شریک حیات کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ 2 سال خاموشی سے گزر گئے۔ نازو نے بھی بہت احتیاط اور تحمل سے کام لیا۔ اس وقت کا انتظار کرتی رہی جب تک منیب تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ البتہ یہ دونوں گھر والوں سے چھپ کر بات کر لیتے تھے۔ جب چچی گھر میں نہ ہوتی، ان کا راز صرف میں جانتی تھی۔ نازو مجھے اپنا دوست اور غم گسار سمجھتی تھی، مجھ پر اعتبار بھی کرتی تھی۔ منیب کے بڑے بھائی نجیب کی شادی ہو گئی اور میں چچا جان کی بہو بن کر ان کے گھر آ گئی۔ اب چچی اکیلی نہ رہیں۔ شادی کے بعد گھر کی ذمہ داری انہوں نے میرے سپرد کر دی۔ میں نے گھر سنبھال لیا۔ تب انہوں نے نازو کی چھٹی کر دی۔ مالی امداد اب بھی وہ اس کی ماں کو دیتی تھیں، لیکن اپنے گھریلو کاموں سے نازش کو ہٹا دیا کہ بچی جوان ہو گئی، اس کا اپنے گھر میں رہنا ہی بہتر ہے۔ مجھے بھی کہا کہ بیٹی اب یہ گھر بار تمہارا ہے، چاہو تو دوسری ملازمہ رکھ لو، لیکن نازو کو واپس اپنی ماں کے پاس بھیج دو، کیونکہ نورا بیمار رہتی ہے اور دیکھ بھال کے لیے اپنی بیٹی کی ضرورت ہے۔ تعلیم مکمل ہو گئی تو منیب کی شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ چچی چاہتی تھیں کہ وہ اس کی شادی اپنی بھانجی فائزہ سے کریں۔ اس بات کی بھنک میرے دیور کے کانوں میں پڑی تو اس نے شور مچا دیا۔ ماں سے کہا کہ میں ہرگز فائزہ سے شادی نہیں کروں گا، بہتر ہے اس کی والدہ سے رشتے کی بات کریں۔ جب چچی نے انکار کیا تو اس نے خودکشی کی دھمکی دی۔ چچا بھی بیٹے کی اس فرمائش پر پریشان تھے۔ لاکھ وہ ان ماں بیٹی کی عزت کرتے تھے، لیکن نازو کو بہو بنانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ جب دیکھا بیٹے نے بغاوت کر دی ہے، نورا سے نازو کا رشتہ مانگنے کے بجائے ان کے پاس کچھ ایسی بات سمجھا دی کہ وہ بیچارے سر جھکا کر رہ گئے۔ ان دنوں منیب بہت جوشیلا نوجوان تھا۔ ایک دن منیب کو پاس بٹھایا، میری بات غور سے سنو، مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے۔ ایک بات مان لو، جب تک تم انجینئر بن کر نہ دکھاؤ گے، نازو کی ماں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیں گی۔ نازو کا رشتہ لینا ہے تو پڑھنا ہوگا۔ وہ پڑھائی کے لیے باہر چلا گیا اور محنت کرنے لگا۔ جب اسے خط ملا کہ اچانک حادثے میں نازو کا انتقال ہو گیا، یہ صدمہ منیب کے لیے بہت سخت تھا۔ وہ کیا کر سکتا تھا؟ ایسا قدرت کی طرف سے تھا۔ تعلیم کا آخری سال تھا۔ چچا خود اسلام آباد چلے گئے۔ اسے تسلی دی، یہاں رہ کر تعلیم مکمل کرو اور پرچے دے کر گھر آنا۔ کچھ تو میرے خاوند اور کچھ چچا اور منیب کے دوستوں نے سہارا دیا۔ ہمت بڑی مشکل سے تعلیم کا آخری سیشن مکمل کر پایا اور اس کا شہر میں دل نہ لگا اور وہ بیرون ملک چلا گیا۔ یہاں بھی نازو کا دکھ گن کی طرح کھاتا تھا۔ منیب نے تعلیم میں محنت کی، کینیڈا میں اچھی نوکری حاصل کی، وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ کچھ عرصے کی تنہائی کے بعد وہیں ایک لڑکی ملی۔ دل کے گھاؤ پر مرہم رکھتے ہوئے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن خیال وطن جانا چاہیے، وہ گھر آ گیا۔ اسے دیکھ کر سب خوش ہو گئے۔ واپس جانے کے دن قریب آئے، ایک شاپنگ کی غرض سے صدر جانا پڑا۔ ایک دن اسے نازو دکھائی دی، وہ ششدر رہ گیا۔ منیب کو آنکھوں پر یقین نہ آیا، جیسے کوئی بیتا لمحہ خواب بن کر آ گیا ہو۔ وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی، پہلی نظر میں پہچان نہیں سکتا تھا۔ اس نے پہچان لیا، یہ کیسے نازو ہو سکتی ہے؟ وہ مر چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر سوال کیا، کیا تم نازو ہو؟ تم تو مر چکی تھی۔ میرے والدین اور تمہاری ماں نے یہی بتایا تھا۔ انہوں نے جھوٹ کہا تھا مجھے اور تمہیں جدا کرنے کے لیے۔ تمہارے والدین نہیں چاہتے تھے کہ وہ مجھے اپنی بہو بنائیں۔ والدہ ان کے احسانوں کے بوجھ تلے جھکی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر ماں سے منت سماجت کی تھی، وہ ایسا ہی کہیں گی۔ تمہیں پڑھنے کے لیے اس لیے بھیج دیا گیا اور مجھے والدہ اپنے ساتھ لے کر لاہور آ گئیں، جہاں تمہارے والد اپنے دور کے ایک قریب رشتہ دار سے میری شادی کروا دی۔
میں وہاں جیتے جی مر گئی اور تمہیں کہا گیا کہ میں مر چکی ہوں۔ ہاں میں مر چکی ہوں۔ میں کب زندہ رہی ہوں؟ میں تمہیں زندہ لگ رہی ہوں۔ نازو کی بات سن کر منیب کو بہت دکھ ہوا۔ گھر آ کر کسی سے کلام نہیں کیا اور واپس کینیڈا لوٹ گیا، کیونکہ اس کے اپنوں جن پر وہ اعتبار کرتا تھا اس کے اعتبار کا شیشہ چکنا چور کر دیا تھا۔ جس دن بازار میں نازو ملی تھی وہ واقعی ہی زندہ نہیں، مردہ نظر آ رہی تھی۔ اس سے ملنے کے بعد منیب کے دل میں اپنوں کی محبت